بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کا آخری جمعہ بھی ہمارے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے، کیونکہ ہر شعبان المعظم کے آخری جمعہ کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع فرما کر رمضان شریف کی آمد کی خوشخبری سنایا کرتے تھے اور رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے تھے اور ان رمضان کے احکام اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو سکھایا کرتے تھے۔ اس جمعے کی بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، کیونکہ یہ جمعہ بھی مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے مہینے کی بشارت دے رہا ہوتا ہے جو مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم ہے، جو مسلمانوں کے لیے اگر وہ صحیح طریقے سے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھنے کا طریقہ سکھایا ہے اسی طرح روزے رکھیں اور جن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے ان سے رکے رہیں، تو لوگ اگر انہی باتوں پر عمل کریں تو یہ مہینہ ان کے لیے جنت کی گارنٹی ہوتا ہے۔ اسی طرح آخری جمعہ بھی شعبان کا آخری جمعہ بھی بہت فضیلت رکھتا ہے۔ شعب الایمان کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا آخری جمعہ انتہائی محترم ہے۔ جو شخص اس جمعہ کے دن سورۃ الرحمن، جس کو قرآن پاک کی زینت کہا گیا ہے، دلہن کہا گیا ہے، سورۃ الرحمن، سورۃ الحدید اور سورۃ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ تینوں صورتیں قرآن پاک میں بھی اکٹھی ہیں۔ ان تینوں صورتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا آسمانوں کے اوپر ذکر ہوتا ہے، اور ذکر کس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ آسمانوں میں فرشتے اسے آسمان اور زمین کا بادشاہ کہہ کے بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ان تینوں صورتوں کے پڑھنے والوں کو بادشاہ کہا گیا ہے، بادشاہ کہہ کے بلاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، آگے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ اسے زمین و آسمان کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا اسے آسمان والے زمین کے اندر رہتے ہوئے جنت کا مکین کہتے ہیں، جنت کا مکین کہہ کے بلاتے ہیں، یعنی کہ وہ دنیا میں چلتا پھرتا ہے انسان جنت میں رہنے والا بن جاتا ہے، اسے جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ اس لیے یہ جمعۃ المبارک آنے والا ہے، ہمیں چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم نیک عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے دعا کریں۔ یہ جمعہ بھی ہمارے لیے رحمتوں سے کم نہیں ہے، کیونکہ رمضان المبارک کی رحمتوں کی آمد ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔